جو ہمارا ادارہ فلاح ادارے ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہم نے قائم کیا ہے، یہ 2014 میں ہم نے قائم کیا، اور 14 میں جب 2000 سیلاب کا وقت آیا تو سیلاب کے دوران میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، مگر شروعات ہم نے جو اس کی رجسٹریشن وغیرہ کی وہ ہم نے 2015 سے کی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کی نگرانی کے اندر ادارہ کام کر رہا ہے، تو جس میں ہمارے وائس چیئرمین حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب قاسمی خطیب جامع مسجد کولگام کے ہیں، تو حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب ہیں امیر انجمن علماء ائمہ مساجد، وہ بھی اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بہت سارے علماء کی نگرانی میں ادارہ اللہ الحمدللہ کام کر رہا ہے، خاص کر کے بیواؤں کے اوپر، کینسر پیشنٹ، کڈنی فیلڈ کے اوپر بیواؤں کو ماہانہ معاونت کی جاتی ہے، اس میں راشن وغیرہ ہے، پیسوں کے ذریعے بھی، چیک کے ذریعے جو بھی ہماری چیک نکلتی ہیں وہ بحیثیت پیز اکاؤنٹ کے تھرو جاتی ہیں ان کو، تو ان چیزوں میں کام کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ڈولی سسٹم کے اوپر کام ہوتا ہے، دہیج کے اوپر کام کیا جاتا ہے، کلیننگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، میڈیکل کیمپ ہم نے بہت سارے قائم کیے ہیں، پچھلے 2-3 سالوں میں فری میڈیکل کیمپ ہم نے سٹارٹ کیے تھے ان علاقوں میں جہاں ایس ٹی کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، گجر علاقے جہاں پہ مانو ڈاکٹروں کی سہولیات نہیں پہنچ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں سلائی کا کام چل رہا ہے، سلائی سینٹر کا کام چل رہا ہے، یہ ہمارا پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اس ادارے میں کم از کم 450 بچیاں سیکھ کر چلی گئی ہیں، اور ہر مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہی ہیں، اور جو بچیوں کو کام نہیں مل رہا ان کو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو کسی جگہ کام دلوانے کی، تو جو بچیاں یتیم ہیں، غریب ہوتی ہیں، مفلک ہوتی ہیں، ان لوگوں کو ہم مشینیں بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود کھڑا کر سکیں، اور کچھ ایسی عورتوں کو بھی ہم نے سکھایا جو مانو بہت کمزور طبقے سے عورتیں تعلق رکھتی ہیں، شادی شدہ عورتیں، ان کو بھی سکھایا، وہ بھی اس چیز میں مہارت حاصل ہونے کے بعد اپنا کام الحمدللہ بخوبی اچھی طریقے سے کر رہی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں کل شادی ہو کرنے کے بعد اپنے سسرال میں چلے جاتی ہیں، تو یہاں پہ ہمارے کشمیر کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم بچیوں کو اپنا حق نہیں دیتے ہیں، حصہ بچیوں کو بہت کم جگہ دیا جاتا ہے، جو شریعت میں تیسرا حصہ بچوں کو دینے کا حق ہے، جو قرآن پاک نے فرمایا کہ بھئی بچوں کو جب حصہ دیا جاتا ہے تو بچوں کو بھی حصہ دیجیے، مگر ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ دیتے ہیں، تو بچوں کو سارے بچوں کو اس وجہ سے سکھاتے ہیں تاکہ وہ کل سسرال چلے جاتی ہیں، باقی چیزوں میں جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت ساری مشکلاتیں آتی ہیں، کم از کم ان کا اپنا روزگار ہو تو روزگار سے وہ اپنا 10 پیسے کما سکیں، کسی کی محتاج نہ ہو سکیں، کہ سرپرستی ہمارے علماء کی ہمارے اوپر ہوتی ہے، تو قرآن اور حدیث پہ ہم ایک مولوی تعلق رکھتے ہیں، مولوی جماعت سے، اوپر سے حافظ مولانا قاری اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو قرآن پاک ہم نے پڑھا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی ہیں، ہم ان چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں مگر عملاتے نہیں ہیں، جبکہ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی بھی ہو تو کم از کم اس ہاتھ سے لے کر اس ہاتھ تک کسی کو پتہ نہ چلے، خفیہ طور پہ کریں۔ اب بہت سارے ادارے والے سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کی کیا مجبوری ہوگی، کیوں چڑھاتے ہیں، میرے نظروں میں یہاں بڑے بڑے ادارے چلتے ہیں، جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ چل رہا ہے، تو سید السادات یہاں پہ چل رہا تھا، آج تک میں نے نہیں کبھی ان کو دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ان کا کوئی ایڈورٹائزنگ، تو جب بات ہوئی تو بڑا لگا کہ محسوس ہوا کہ بھئی علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، علماء نے ان چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے کہ بھئی آپ کام کریں ادارے کے اندر، جن کو بھی دینا ہے ان کو دیں مگر خفیہ طور پہ دیں، ہاں آپ لیگل طریقے سے کام کریں، انلیگل طریقے سے کام نہ کریں۔ لیگل طریقہ کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو بھی کام ہوتا ہے وہ بذریعہ پیز چیک کے تھرو ہوتا ہے، اکاؤنٹ تھرو، ہمارا جو بھی پیسہ کسی بیوہ کو جاتا ہے، پیشنٹ کو جاتا ہے، وہ اکاؤنٹ کے تھرو جاتا ہے، ہم اگر اس میں جھوٹ بولیں گے کہ بھئی ہم نے اتنوں کو دیا ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ آپ کو واضح دکھا دیتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے ہم صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کرتے ہیں، ہم پورے سال کرتے ہیں، پورے سال ہمارے پاس کم از کم 40 بیوائیں جو مستقل لگی ہوئی ہیں، جن کو منتھلی ہمارا 1000 روپیہ جاتا ہے، منتھلی بذریعہ چیک ہے ان کے اکاؤنٹ میں۔ رمضان کے مہینے میں ہم یہ چیزیں کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی 40 ہمارے پاس ہوتی ہیں آلریڈی، اور اس کے علاوہ ہم کم از کم 40-50 اور کو بھی جوڑتے ہیں اس کے ساتھ، ان جنہیں ہمیں راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کٹیں بنائی، ہم نے پچھلی مرتبہ کٹیں تقسیم کر دی شب سے پہلے ایک دن، کیونکہ شب آنے والا تھا، بڑا دن تھا، تو بڑے دن سے پہلے ان تاکہ سامان پہنچ جائے، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، اور ادارے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بلا مذہب و ملت ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی مقصد کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو، یہ ادارہ وہ ہے جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہیں، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ فی الحال ہمارا یہی کورس چل رہا ہے، صرف کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کا جی، اس میں ہم کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کرواتے ہیں اور تلے کا کام کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہمارا نیکسٹ میں انشاءاللہ کمپیوٹر سینٹر کا ارادہ ہے نیکسٹ میں کھولنے کا،
تو اس کے لیے ہم نے سب کچھ چیزیں لا کر رکھی ہیں. دیکھیے حضرت ہمارا جو ادارہ ہے اکاؤنٹ نمبر بھی مینشن ہوتا ہے ہر جگہوں پر ہمارا. تو عوام سے گزارش ہے، ایک تو ہمارے کچھ نمائندے بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی دے سکتے ہیں. بہتر رہتا ہے کہ اگر خود ادارے کو آ کر دیکھ کر لوگ دیں، خود ادارے میں تشریف لائیں. نزدیک میں ادارہ ہے، کوئی زیادہ دور نہیں، بس اسٹینڈ کے اندر ہے. خود تشریف لائیں، پورے ادارے کا معائنہ کریں. وہ علامہ اقبال کا ایک اشعار ہے کہ نہ ہو جس سے غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں. جو غلطی پہ کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں. غلطیوں کے پتلے ہم پہ ہو سکتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں خطائیں ہوں گی، ہم کوئی فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. اگر عوام یہاں پہ آئے، وہ یہاں کے ادارے کا معائنہ کریں، ادارے کو دیکھیں، ہو سکے کچھ خامیاں ہم پہ بھی ہوگی، انشاءاللہ ہم ان خامیوں کو بھی دور کریں گے اور آگے بھی چلیں گے، اور لوگوں کا بھی جو پیسہ ہو صحیح طریقے پر استعمال ہو جائے. خاص پیغام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ادارے والے آتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے اداروں کو دیکھیں، ان کی ویریفیکیشن کریں، دیکھیں کہ یہ ادارہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، مستحق تک پہنچ رہا ہے پیسہ یا نہیں پہنچ رہے. کہ ایسا نہیں کہ آپ بس جو بھی آتا ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیں، یہ آپ کی بھی بہت بڑی غلطی ہوگی.